پیچیدہ جو ابحاث ہیں، گفتگویں ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کے سینہ تان کے میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، تو دا جہنم میں، تیرا عقیدہ جائے جہنم میں۔ یہ عقیدے میں ہر کوئی آزاد ہوتا ہے، اس سے بڑا بکواس نہیں ہوگا مذہب اور اسلام میں۔ اگر ہر بندہ عقیدے میں آزاد ہے تو اسلام یہاں اچار بیچنے آیا ہے؟ آپ بھی عقیدے میں آزاد، میں بھی عقیدے میں آزاد، تو اسلام کیا کرنے آیا ہے؟ کوئی شخص عقیدے میں آزاد نہیں ہے، اسے وہ عقیدہ ماننا پڑے گا جو اسلام اور مذہب نے عقیدہ دیا ہے۔ اگر عقیدے میں ہر شخص آزاد ہے تو پھر یہ قرآنی تعلیمات ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اتنی جو تعلیمات دی ہیں کس لیے دی ہیں؟ اتنی جو مصیبتیں اٹھائی ہیں کس لیے اٹھائی ہیں؟ ایسی لغویات کو تقدس اور مذہب کا لباس چڑھا دیا گیا ہے کہ انسان بے ہوش ہوتا ہے کہ یہ باتیں شیعہ حضرات کریں اور اہل بیت کے ماننے والے کریں۔ اگر ہر بندہ عقیدے میں آزاد ہے تو سید شاہ عبد العظیم حسنی معصوم کی خدمت میں جا کے اپنا عقیدہ کیوں پیش کرتا ہے؟ سارے اپنے عقائد جا کے دیکھیں، کتب حدیث میں موجود ہے۔ اپنے مکمل عقائد معصوم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ میرے عقائد ہیں، کیا یہ درست ہیں یا درست نہیں ہیں؟ فرمایا ان عقائد پہ قائم رہو۔ اور کتنے حضرات ہیں جن نے اپنے عقائد جا کے ائمہ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اگر ہر بندہ عقیدے میں آزاد ہے تو اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی شخص عقیدے میں آزاد نہیں ہے، اور میرا شخصی عقیدہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے۔ نہ اسلام میرے شخصی عقیدے کو مانتا ہے اور نہ اس کو پھیلانے کی اجازت ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں۔ تو نبی ہے، تو امام ہے، تو خدا ہے کہ تیرا یہ عقیدہ ہے؟ تو کیا ہے؟ جاہل مطلق ہے۔ تیرے عقیدے کو تو شیطان ہی مان سکتا ہے۔ اور پھر جب کسی عقیدے کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اسلامی ادلہ سے اس کے لیے دلیل لانی پڑتی ہے۔ اور عقائد میں کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حدیث، یہ کبھی بھی عقیدے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے قطعی ادلہ چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک حدیث حکم شرعی پہ دلیل بن سکتی ہے، لیکن عقیدے کے لیے کوئی ایک حدیث کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ ہاں اگر خبر متواتر ہو، متواتر حدیث ہو، پھر اسے عقیدہ کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں من گھڑت واقعات بنا کے خود ان کو پھر دلیل کے طور پہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ جناب یہ واقعہ آیا ہے، آپ انشاءاللہ مسجد سے نکل کے آج ایک تسبیح مجھ پہ تبرک کی پڑھنا، لیکن یہ حقیقت سن لیں، کیونکہ یہ ایام ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام کی نیاز کے۔ ایک لکڑہارے کا واقعہ ایسا من گھڑت اور اتنی گستاخی معصوم کی نسبت کہ 1.25 کلو پوڑیاں نہ دینے سے معصوم نے اس کا گھر برباد کر دیا۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اگر علاقے کا کوئی طاقتور شخص، اس کا کوئی شخص 1.25 کلو آٹے کا مقروض ہو اور وہ نہ دے، وہ جائے اس کا گھر برباد کر دے، اس کی اولاد کو قتل کر دے، آپ اسے انصاف سمجھیں گے؟ اسے انسانیت سمجھیں گے؟ اسے اخلاق سمجھیں گے؟ بے حیائی کی انتہا جو عام شخص کی نسبت بد اخلاقی شمار ہوتا ہے، آپ اسے مولا کا معجزہ پیش کر رہے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے معجزے پڑھنا سننا عبادت، لیکن من گھڑت باتیں سننا بھی گناہ ہے، معصوم کی طرف نسبت دینا بھی گناہ ہے۔
جائیں جا کے حدیث کو دیکھیں، فقہا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر روزے کی حالت میں خدا پر، خدا کے رسول پر یا امام معصوم پر کوئی جھوٹ بولا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے معصوم کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا، جسے آپ اتنی آسانی سے منسوب کر دیتے ہیں کہ گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ عام بندے کی نسبت بات کرنا اور معصوم کی نسبت بات کرنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ معصوم علیہ السلام کے ہر لفظ سے، ہر فعل سے، ہر اشارے سے اسلام کا حکم نکلتا ہے، اسلام بنتا ہے۔ عام شخص کے افعال سے اسلام نہیں بنتا۔ تو آپ برائے مہربانی نیاز پہ یہ من گھڑت قصے نہ سنائیں، حدیث قصہ کی تلاوت کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر